6 شرائط میں سے پہلی 4 میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ کون سی تھی؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور وقت۔ باقی 2 رہ گئی ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان 2 میں سے جو رہ گئی ہیں، پہلی ہے نیت، ٹھیک ہے نا؟ نیت جو ہے یہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ دل کے پکے ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت۔ زبان سے نیت کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ دل میں نیت ہوتے ہوئے، یعنی دل میں نیت ہے، اس کے ساتھ آپ زبان سے بھی نیت کر لیں تو پھر کیا ہے؟ یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ زبان سے نیت کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ دل میں نیت ہو، دل میں نیت کو ہی اصل نیت کہتے ہیں۔ جو دل میں نیت ہوتی ہے نا، دل میں پکا ارادے کا نام کیا ہے؟ یہ ہے نیت، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، عربی میں کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عربی میں نیت کریں، عربی بھی میں کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں، اردو میں، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے دل میں ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ دل میں نیت کیا ہے؟ کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور زبان سے نکل گیا عصر، تو پھر اس زبان سے جو عصر کا نام نکلا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ کی ظہر کی ہی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، اور نیت کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس وقت پوچھے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، اگر کوئی اس وقت پوچھے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو تو فوراً اس کو آپ بتا دیں، ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں فوراً بتا دیں۔ ہاں، اگر حالت ایسی ہو کہ سوچ کر بتانا پڑے کون سی نماز پڑھ رہا ہوں تو اس طرح پھر کیا ہوگا؟ اس طرح نماز نہ ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں وہ پکی اس کی نیت نہیں ہے۔ جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں، سوچ کر بتا رہے ہیں، تو پھر اس طرح آپ سوچ کر بتا رہے ہیں تو پھر اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، فرض میں نیت فرض کی کرنا ضروری ہے۔ جب آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض میں فرض کی نیت کرنا ضروری ہے، اور جبکہ نفل، سنت، تراویح وغیرہ میں مطلق نماز کی نیت کرنا کافی ہے۔ مطلق آپ نماز کی نیت کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ نفل، سنت، تراویح اس سے ہو جائے گی۔ لیکن احتیاط یہی ہے کہ تراویح میں تراویح کی نیت کر لی جائے، ٹھیک ہے نا؟ یا سنت وقت کی جو ہے نیت کی جائے، اور باقی سنتوں میں سنت یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کی نیت کرے۔ اچھا، اس کے بعد واجبات ہیں۔ واجبات میں بھی نیت واجب کی کرنی چاہیے، جیسے عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں نظر، نماز بعد طواف جو ہوتی ہے، طواف کرنے کے بعد واجب الطواف جو نماز ہوتی ہے اس میں، تو کیا پتہ چلا کہ فرائض میں فرائض کی نیت ہونی چاہیے اور واجبات میں واجب کی نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سجدہ شکر ہے، اگرچہ یہ نفل ہے مگر اس میں بھی نیت ضروری ہے۔ مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ شکر کرتا ہوں۔ اسی طرح سجدہ سہو میں بھی جو ہے نیت ضروری ہے، سجدہ سہو میں بھی یہ نیت ہو کہ میں سجدہ سہو کرتا ہوں۔ تو نیت یہ ہے کہ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد زبان کے ساتھ نیت کر لینا بہتر ہے۔ اگر زبان سے آدمی جو نیت کر رہا ہے وہ الگ کر رہا ہے اور دل میں نیت اور ہے، مثال کے طور پر ظہر پڑھ رہا ہے اور دل میں نیت ہی ظہر کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن زبان سے جب نیت کرنے لگا تو عصر کا نام نکل گیا، تو زبان سے جو عصر کا نام نکلا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں جو ظہر کا ارادہ ہے اور ظہر کی نیت ہے وہ آپ کی ظہر کی نماز ہی ہو جائے گی۔ اور فرض میں فرض کی نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ نفل میں آپ مطلق نیت کر سکتے ہیں نماز کی، ٹھیک ہے نا؟ اور واجبات میں بھی آپ کو واجب کی نیت کرنی چاہیے۔ سجدہ شکر میں بھی سجدہ شکر کی نیت ہو، اور سجدہ سہو میں بھی سجدہ سہو کی نیت ہو، اور اسی طرح
طواف کے بعد واجب طواف جو نماز ہوتی ہے، اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، نظر وغیرہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں بھی نیت اس کی کرنی چاہیے، مطلق اس میں نماز کی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے پانچویں شرط۔ پانچویں شرط جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کو جو ہے نماز کے فرائض میں بھی شامل کیا گیا ہے، کیونکہ نماز کے افعال کے ساتھ وہ ملی ہوئی ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ کو نماز کے فرائض میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ یعنی اللہ اکبر کے ساتھ نماز کو شروع کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے اللہ اجل یا اللہ اعظم یا سبحان اللہ کہہ کر نماز شروع کی تو نماز اس سے شروع تو ہو جائے گی، مگر یہ تبدیلی یعنی اللہ اکبر سے اللہ اجل اور اللہ اعظم یا سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کو چھوڑ کر یہ الفاظ کہنا، اس سے نماز شروع تو ہو جائے گی۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے، اس سے نماز شروع تو ہو جائے گی، لیکن یہ تبدیلی جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا کیا پتہ چلا کہ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ تو یہ 6 شرائط تھی نماز کی۔ ان 6 شرائط کا نماز شروع کرنے سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہر بندے کو جو بھی نماز پڑھنے والا ہے، نماز تو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے اور ہر مسلمان پر فرض ہے، تو یہ 6 شرائط نماز سے پہلے کی جو ہیں یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر یہ یاد نہیں ہوگی اور ان میں سے کوئی رہ گئی شرط تو پھر بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز نہیں ہوگی تو یہ سمجھیں کہ آخرت کی ہلاکت ہے، آخرت کی بربادی ہے انسان کے لیے۔ تو یہ 6 شرائط ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو نماز کے فرائض ہیں 7 فرائض وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد نماز کے واجبات اور سنتیں مکروہات یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔